بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عزیز طلباء، یہ آج ہمارا سورۃ العنکبوت کا درس نمبر 14 ہے. پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھئے من خلق السماوات والارض کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو کس نے کام پہ لگایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یوں کہیں گے ضرور کہ اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر کہاں تم الٹے پاؤں چلے جا رہے ہو. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو رزق کو کشادہ کرتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ اور تنگ کرتے ہیں جس کے لیے چاہے. ان اللہ بكل شيء علیم، اور یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر زمین کی موت کے بعد پانی کے ذریعے اس کو زندہ کیا، تو وہ ضرور کہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہ یہ اللہ نے. قُلِ الْحَمْدُ، تو پھر کہہ دیجئے الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعقلون، لیکن بلکہ ان میں سے اکثر لوگوں یہ نہیں سمجھتے. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، اور یہ دنیا والی زندگی نہیں ہے مگر لہو و لعب، کھیل اور تماشا. وإن الدار الآخرة، اور بلا شبہ آخرت والا گھر ہی زندگی ہے. لو كانوا يعلمون، کاش کے لوگ جانتے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے سوال کرو، یعنی اس کفار سے یا اہل مکہ سے سوال کرو کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگایا، سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگایا، یعنی اگر آپ ان مشرکین سے آسمانوں اور زمین کے خالق کے بارے میں دریافت کریں اور سوال کریں، باوجود یہ کہ دونوں اپنے وسعت اور بڑائی کے، یعنی اپنے انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، تو اور پوچھے ان سے کہ وہ کون ہے جس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ. پھر وہ کہاں پھر جا رہے ہیں، یعنی ان تمام باتوں کا اقرار کرنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے کس طرح پھر رہے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ یعنی رزق کھولتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. من یشاء کے بجائے ضمیر کو لاتے، یعنی یہاں پر بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہاں پر لمن یشاء یعنی من یشاء کے بجائے ضمیر کو لاتے ہیں، کیونکہ من یشاء، مفسرین فرماتے ہیں کہ من یشاء یہ مبہم اور غیر معین ہے، اور ضمیر بھی اسی کی طرح مبہم ہے. یعنی قدر، یوں کہتے ہیں کہ قدر الرزق وقدرہ، یعنی بمانا یعنی از ضیقہ، یعنی رزق کا اس نے اندازہ کیا اور اس کو تنگ کر دیا. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک وہ جاننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور ہر چیز کو اپنے علم میں رکھنے والی ذات ہے. وہ بندوں کے لیے جو اصلاح اور فساد کا باعث ہے اس کو جاننے والے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ یعنی ان من عبادی، کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں ان کا ایمان مالداری سے درست رہ سکتا ہے. یعنی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر، یعنی اسی پر حدیث ہے کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں اگر ان کا ایمان مالداری سے درست رہ سکتا ہے، اگر میں ان کو یعنی فقیر کر دوں تو ان کا دین بگڑ جائے گا. اور میرے بعض بندے ایسے ہیں جن کا ایمان فقر سے ہی درست رہ سکتا ہے، اگر میں ان کو غنی بنا دوں تو ان کا ایمان بگڑ جائے گا.
یہاں سے یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ایک اعتراض ہے کہ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا بس اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کر دیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ اس کا اقرار کرنے والے ہوں گے۔ تو پھر یعنی وہ یعنی سب روزی، یعنی یہ سوال ہے کہ لوگ اسباب رزق اختیار کرتے ہیں مگر روزی ان کو یعنی دلی خواہش کے مطابق ان کو نہیں ملتی۔ یہ سوال جو ہے نا وہ اس پر ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر پر، یہ سوال ہے یہاں سے کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، یعنی ہر ایک محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور رزق حاصل کرنے کے لیے مختلف اسباب اختیار کرتا ہے، مگر روزی سب کو دل کی خواہش کے مطابق نہیں ملتی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب اس کا یہ دیا ہے کہ یہ بات بندوں کی مصلحت پر موقوف ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ خود ہی خوب ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسباب یعنی اسباب جو ہوتے ہیں وہ خود کار نہیں ہوئے، ان کا سارا وہ مسبب الاسباب کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہ بندوں کے مصلحت کے موافق وہ روزی عطا فرماتے ہیں، وہ کسی کا روزی تنگ کر دیتے ہیں، کسی کا کشادہ کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ بندوں کے مصلحت کے مطابق ان کو روزی دیتے ہیں۔ جیسے کہ ماقبل ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ مالداری میں ہی ٹھیک ہے، اگر ان کو فقر آ جائے تو فقر کی وجہ سے ان کے ایمان بگڑ جائے گا، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ فقر میں ہی ٹھیک ہے، اگر وہ مالدار ہو جائے تو ان کا ایمان بگڑ جائے گا اور ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ بل اکثرهم قل الحمد، یعنی وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد کس نے زندہ کیا، تو یہ لوگ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اسباب معیشت کے اللہ تعالیٰ تجدید فرماتے ہیں کہ اب یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اسباب رزق یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کی تجدید کرتے ہیں، یعنی زمین اجڑ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اوپر سے پانی برسا دیتے ہیں، زمین جو ہے نا وہ بالکل سوکھی ہوتی ہے، پانی کی وجہ سے وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے اور فصل اگاتی ہے، اور لوگ اور جانور وغیرہ سے ان کو روزی ملتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت اہل ایمان کو بھی آزماتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں، یعنی بل اکثرهم لا یعقلون، اس میں سمجھدار لوگوں کے لیے، اہل شعور لوگوں کے لیے، بابصیرت لوگوں کے لیے اس میں یعنی عبرت ہیں۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، یعنی اہل دنیا کے لیے اپنی سرعت زوال اور انسانوں کی دنیا میں مر جانے سے اس طرح ہے جیسے کہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے کھیلتے ہیں اور پھر منتشر ہو جاتے ہیں، اس میں دنیا کی تحقیر اور ان کے یعنی اس معاملے کا معمولی ہونا ظاہر کیا ہے، یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ اس کی تحقیر بیان نہ فرماتے، جبکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن اور اس کی وقت نہیں رکھتی۔ اللہ جس سے انسان تھوڑی دیر تلذذ حاصل کرے، لذت حاصل کرے، وہ چیز جس کو انسان کچھ دیر کے لیے یعنی انسان کو کچھ دیر کے لیے غافل کر دے اور اس میں پھر وہ ختم ہو جائے، اس کو لہو کہتے ہیں۔ ان الدار الاخرۃ ہی الحیوان، اور بے شک آخرت والا گھر البتہ وہ حقیقی زندگی ہے، یعنی ایسی زندگی ہے جس میں موت نہیں ہے بلکہ اس میں دوام ہے، گویا کہ وہ ذاتی اعتبار سے زندگی ہے۔ الحیوان یہ حیا یحیا کا مصدر ہے، اصل میں حیان تھا، یا تسنیہ کو وہ سے بدل دیا، یہ حیاتن سے یعنی حیوان اصل میں حیان تھا، یا تسنیہ کو وہ سے بدل دیا تو حیوان ہو گیا، اور اس میں حیاتن سے زیادہ مبالغہ ہے اور یہ زیادہ اس سے بلیغ ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، یعنی ما قبل ولئن سألتهم من نزل من السماء، اس میں اسباب معیشت کی اللہ تعالیٰ تجدید فرماتے ہیں، یہ بات فرماتے ہیں کہ اسباب رزق کی یعنی تجدید وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، زمین جب بنجر ہو جاتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ پانی برسا دیتے ہیں، اوپر سے اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اب تو وہ اس کا ماقبل کے ساتھ ربط ہوا، وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، تو ماں باپ کے ساتھ
اس کا کیا ربط ہے کہ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ اسباب معیشت کی یعنی اس کا ماقبل کے ساتھ کیا ربط ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اسباب معیشت کی تجدید کرتے ہیں اسی طرح دنیا کو بھی دوسری دنیا سے بدل دیں گے تاکہ مومنین کے لیے سامان عیش و عشرت ان کو فراہم کیا جائے اور ان کو ان کے مطابق روزی دیا جائے جو کچھ انہوں نے دنیا میں برداشت کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے جو مشاکل برداشت کیے جو مشکلات برداشت کیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا صلہ عطا فرمائے اللہ اللہ یہ مبتدا ہے اور خبر اس کا محذوف ہے اصل میں ہے خلق و سخرا خلق اللہ خلق و سخرا تو وہ یہ مبتدا ہے اور خبر اس کی محذوف ہے تو یہ آج ہمارا یعنی سورۃ العنکبوت کا درس نمبر 14 تھا جو لو کانوا یعلمون تک ہم نے پڑھ لیا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ سے انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے